الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی شان اصحاب الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دوستوں پیاروں، میں نے کلام پاک سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اصل میں یہ سننے میں آیا، دیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں وہ بڑے بڑے بہادری کے کام کیا کرتے تھے، اولیاء کرام سے بڑی کرامتیں بھی ظاہر ہوتی تھیں، اور لوگوں کے ایمان پختہ تھے، عقیدے مضبوط تھے، عقیدے اچھے تھے، اور بڑا کام ذوق شوق سے کرتے تھے، نمازیں بڑی توجہ سے پڑھتے تھے، روزے بڑے پیار سے شرعی مسائل پر عمل بھی کرتے تھے۔ تو اس میں کیا وہ چیز چھپی ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اتنے، اور اس کے برعکس آج کل کے معاشرے میں دیکھ لیں کہ روزہ رکھتے ہیں نہ چاہتے ہوئے، بس فرض رکھنا ہے، نماز بھی بڑی مشکل پڑھتے ہیں، اللہ پاک کی اطاعت میں کوتاہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر ایمان کی قوت کمزور پڑ گئی ہے، ایمان کی طاقت ہمارے اندر کمزور ہو گئی ہے۔ اصل میں ایمان کی طاقت جتنی مضبوط ہوگی، جتنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پکا سچا پیار ہوگا، آپ سے محبت ہوگی، تو پھر یہ ایمان کی قوت مضبوط ہوتی ہے، پھر وہ اندر مزہ آتا ہے، وہ اللہ پاک کی بات کرتے وقت بڑا لطف آتا ہے، ہر کام میں نیکی میں آگے بڑھنے کا دل کرتا ہے۔ کیوں؟ جب ایمان کی قوت مضبوط ہوتی ہے، ورنہ اس کے برعکس زندگی میں وہ مزہ نہیں رہتا اور سکون نہیں رہتا۔ ماقبل دور ماضی میں دیکھیں، رزق کم تھا لیکن خدا کا شکر تھا، اللہ کی فرما برداری تھی، رشتہ داروں سے پیار محبت تھا، لیکن اس دور میں دیکھ لیں رزق زیادہ آ گیا، دشمنیاں بڑھتی گئیں، نفرتیں بڑھتی گئیں۔ کیوں؟ کہ ایمان کی قوت کمزور ہو گئی ہے، ہمارے اندر ایمان کی قوت کمزور ہو گئی ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان، آپ کے اندر تو ایمان کی قوت بڑی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی کہ آپ نے سنا نہیں، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ لیا، کتنا بڑا دروازہ تھا۔ جب آپ سے پوچھا گیا یہ دروازہ کیسے آپ نے اکھاڑ لیا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ میں نے اپنی طاقت سے نہیں بلکہ میں نے ایمان کی طاقت سے اکھاڑا تھا۔ مطلب ایمان کی طاقت جہاں بھی ہوگی، جہاں جہاں ایمان کی طاقت موجود ہوگی، تو انشاءاللہ ہمارے عقیدے، ہمارے روحانیت بڑھتی جائے گی۔ لیکن تاہم یہ کہ ایمان کی طاقت بڑھائیں کیسے؟ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اللہ پاک کی فرما برداری کریں تو ایمان کی طاقت بڑھے گی۔ آج میرا موضوع اسی کی مناسبت سے ہے کہ ایمان کی طاقت، ایمان کی قوت۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبل لہم کے خلاف جب لڑنے گئے تو آپ شام کے بعد نکلے اور لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اپنے غلام حمام کو بھی ساتھ لے لیا، اور اسے کہا آئے تو عجیب مناظر دیکھے گا، آئے تو عجیب عجیب چیزیں دیکھے گا۔ آپ مغرب کے بعد یہاں سے روانہ ہوئے، ابو عبیدہ بن جراح جو سپہ سالار تھے آپ سے اجازت لی اور روانہ ہوئے۔ آپ ٹوٹل کل 12 بندے تھے، کتنے؟ 12 آپ مسلمان تھے ٹوٹل۔
جب یہ پہنچے ان لوگ حاکم لوکا کو قید کرنا تھا، اپنے حصار میں لینا تھا، تو جیسے اس پل کے پاس سے وہ جہاں چھپے ہوئے تھے کمین گاہ میں، تو جیسے اس پل کے پاس سے وہ لشکر گزرنے لگا، 10,000 کا لشکر، کتنا؟ 10,000 کا لشکر مکمل تیار، تلواریں، نیزے، ہر چیز ساتھ موجود، اور یہ کتنے ٹوٹل ہے؟ 12۔ تو آپ ایک ایک کار کے لشکر میں ملتے گئے۔ جب حاکم لوکا سامنے سے آیا اس کافروں کے لشکر کا استقبال کرنے، تو آپ کے 12 جتنے آپ موجود تھے جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ حاکم لوکا نے یہ سمجھا کہ مجھے پروٹوکول دینے آ رہے ہیں، مجھے عزت دینے آ رہے ہیں، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بڑھتے ساری اس پر جھپٹ کے حملہ کی روح سے پکڑ لیا اور اس کے گلے پر ایسے تلوار رکھ دی گویا تھوڑی سی حرکت کرے اور اس کی گردن کٹ جائے۔ سامنے 10,000 کا لشکر موجود، ایک طرف صرف 12 صحابہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آپس میں طے یہ پایا ان 12 شخصوں کے درمیان اور 10,000 فوج کے درمیان کہ ہم مقابلے میں لڑیں گے ایک ایک آ کے۔ یہاں سے سب سے پہلے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما آپ میدان میں گئے۔ ان کے لشکر کے بڑے مضبوط کافر اور لیڈر جنگجو سپہ سالار آپ کے مقابلے میں کہ چھوٹا سا بچہ ہے، جوان سا بچہ ہے، اسے ختم کر دیں گے، کوئی تھوڑی سی 12 بندے، ہم 10,000 ہیں۔ تو جب وہ آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی آتا لگاتار 5 آئے اور 5 کو قتل کر دیا، انہیں موقع نہیں ملتا تھا حملہ کرنے کا۔ آخر کار جب دیکھا اس نے کہ یہ تو جو ان کا لیڈر تھا بڑا سپہ سالار، یہ تو مسلمان تو ایسے سب کو لے جائیں گے، وہ کہتا ہے مقابلے کے لیے میں خود نکلوں گا۔ وہ میدان میں آیا اور میدان میں وہ آتے ہی اس نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کیا۔ بڑی سخت لڑائی ہوئی، دھوپ بھی اپنی عروج پر تھی، مقابلہ جاری تھا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زوردار وار کیا اس پر، جو اس کی لوہے کی ٹوپی کو تھوڑا چیرتے ہوئے اس کے ماتھے پہ لگی تلوار اور اس کا ماتھا زخمی ہو گیا۔ وہ تھوڑا بفر سا گیا، تھوڑا غصے میں آ کر اس نے فوراً ایسا وار کیا کہ آپ کے کندھے پہ لگا اور آپ تھوڑے زخمی ہو گئے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑھے اور اپنے غلام حمام کو کہا کہ اس کی آپ حفاظت کریں، میں ابھی ان سے لڑتا ہوں۔ ابھی صرف 10 بندے بقایا رہ گئے، کیونکہ ایک عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو تھوڑے زخمی ہو گئے، زمین پہ تشریف لائے، تو آپ کے غلام حمام آپ کی حفاظت کرنے لگ گئے۔ تو 10 بندے ایک طرف، اصحاب رسول ایک طرف اور 10,000 کا لشکر ایک طرف، اور ابھی ان لوگوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ابھی ہم اکٹھی جلگار کریں گے، یہ 10 بندوں پہ ہم 10,000 کا لشکر اکٹھا حملہ کریں گے۔ لیکن صحابہ کا عقیدہ مضبوط تھا، وہ اپنے آپ کو بے بس اور بے کس نہیں سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت موجود ہے، آپ کا فیض موجود ہے۔ آپ نے پھر ایک دل میں فریاد کی، اللہ اکبر، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، امداد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ بات دل سے کرنی ہے، جو پکارنا ہے وہ دل سے پکارنا ہے، تو پھر کام بن پائے گا، ورنہ اس کے علاوہ تو پھر مدد کو جب تک عقیدہ مضبوط نہ ہو تو پھر کیا۔ اصل معاملہ کچھ یوں تھا کہ جب آپ شام کو نکلے یہاں سے کیمپ سے، جہاں سارا مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ کیا ہوا تھا، جب وہ عبیدہ بن جراح نماز عشاء پڑھی اور آرام فرمانے کے لیے سو گئے۔ دیکھتے ہیں کہ مجھے کسی نے آ کے خواب میں جھجوڑا ہے، جب جھجوڑا تو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک کو جنبش ہوئی، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے جراح کے بیٹے اٹھو، وہاں تم یہ آرام کر رہے ہو اور خالد بن ولید وہاں دشمنوں کے گھیرے میں آ چکا ہے۔
حالانکہ خالد بن ولید مغرب کے بعد یہاں سے نکلے اور عشاء کے بعد آپ کو ایک خواب آ گیا، ابھی جنگ مطلب یہ جنگ والا معاملہ بن رہی ہے، عین کوئی صبح شروع ہوا ہے، صبح کے بعد اور دوپہر ٹائم جا کے جنگ شدید شروع ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایڈوانس ہی خواب میں آ کے خبر عطا فرما دی۔ یہ عقیدے کی بات ہے، علامہ باقری نے اس کو لکھا ہے اپنی کتاب میں فتح الشام میں، یہ پوری روایت موجود ہے حوالے کے ساتھ۔ اس صحابہ کا عقیدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، کہاں؟ مدینے میں، اور ابو عبیدہ بن جراح کہاں؟ ملک شام میں، اور خواب میں آ کے فرما دیا جاؤ اٹھو خالد کی مدد کو پہنچو۔ اللہ اکبر۔ آپ صبح اٹھے اور صدا لگائی جلدی اکٹھے ہو، جلدی اکٹھے ہو، سارے لشکر اکٹھا ہو گیا، اور آپ نے ساری خبر بتائی اور کہا ابھی ہم بڑھیں گے، اور سب نے اپنے گھوڑوں کی بھاگیں ڈیلی چھوڑ دی، گھوڑے بجلی کی طرح بڑھتے جا رہے تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے آگے ایک شخص جا رہا ہے، اس کا چہرہ نظر ہی کوئی نہیں آ رہا، مکمل ڈھانپا ہوا ہے اور بڑی سپیڈ سے، بڑی تیزی سے گھوڑا بھاگ رہا ہے۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ اسے روکیں، لیکن وہ گھوڑا رکنے کا نام نہیں لیتا۔ ہم نے سمجھا کوئی فرشتہ آ گیا ہے، ہماری کوئی امداد پہنچائی ہے۔ کہتے ہیں جب میں تھوڑے قریب پہنچے تو میں نے آواز لگائی، اے گھڑ سوار رکو اور بتاؤ تم کون ہو؟ وہ اصل میں وہ کوئی اور نہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوج محترمہ تھی، آپ کی زوج محترمہ تھی۔ تو جب آپ کی زوج محترمہ نے آواز سنی نا، کہتے ہیں تو سپہ سالار کی آواز آ رہی ہے، ابو عبیدہ بن جراح کی آواز آ رہی ہے، آپ رک گئی۔ تو آپ سے ابو عبیدہ بن جراح نے پوچھا کہاں جا رہی ہیں؟ تو آپ نے عرض کیا جب میں نے سنا آپ سے کہ خالد بن ولید وہاں دشمنوں کے گھیرے میں آ گئے ہیں، مشکل میں آ گئے ہیں، تو میں نے جب دیکھا تو خالد بن ولید کی وہ ٹوپی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک تھے، جس کی وجہ سے آپ کو ہر میدان میں فتح ملی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو عزتیں ملتی ہیں، آپ میں قوت اور بہادری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی وجہ سے ہے، وہ یہاں خیمے میں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے وہ ٹوپی ڈالی، اس لیے میرا گھوڑا آپ سے بڑھتا جا رہا، میرے قریب نہیں پہنچ رہے، اور میں یہ ٹوپی دینے جا رہی ہوں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ نے کہا کہ میں یہ خود ہی لے جاؤں گی۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا نہیں بہن ہمیں دے دیں، ہم وہیں جا رہے ہیں، ہم لے کر جائیں گے۔ کہتے نہیں تمہیں نہیں پتہ اس کا ادب کیسے کرنا ہے، ہم جانتے ہیں دن رات ہمارے گھر یہ ٹوپی ہوتی ہے، ہم نے کیسے لے کر جانی ہے۔ وہاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے اندر مصروف ہیں، ٹوٹل مکمل 10 بندے ہیں، 10 شخصیات ہیں، 10 جانثار موجود ہیں، دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن ایمان کی قوت ان کے اندر بڑی مضبوط ہے، ایمان کی طاقت ان کے اندر بڑی مضبوط ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پکا سچا پیار ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ اتنی گرمی بن گئی کہ ابھی ہمارے میں ہمت ہی نہیں رہی، ہم کیا کریں، اتنی سخت جنگ ہو گئی، 10,000 آس پاس سے ہمارے ہیں، ہم درمیان میں صرف 10 ہیں، تو ہمارے میں ہمت نہیں رہی، ہم کیا کریں۔ رحمت للعالمین، آفت میں ہوں کیسے کروں، رحمت للعالمین، آفت میں ہوں کیسے کروں، میرے مولا میں تو اس دل سے بلا میں گھر گیا ہوں۔ ہم مصیبت میں آگے، آزمائش میں آگے، لیکن خالد بن ولید کا عقیدہ بڑا مضبوط تھا، آپ بولت ہماری مدد ہو جائے گی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ گویا دل دل میں کہہ رہے ہوں گے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اللہ اکبر۔ خالد بن ولید کہتے ہیں کبھی کافروں کی فوج ہم پر تنی ہوئی تھی تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص اس کا چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، ڈھانپا گیا ہے، وہ گھوڑا بھگاتے ہوا آ رہا ہے، لشکروں کاٹتا ہوا آ رہا ہے، جیسے سے سب کو اڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ میں حیران، یہ کون سی اتنی امداد آ گئی، اکیلے لشکر میں وہ ایک شخص سب کو کاٹتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ جب گھڑ سوار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا تو نے پوچھا اے شخص تو کون ہے، تو نے چہرہ بھی ڈھانپا ہوا ہے، فوج تو ہم پہ ٹوٹ پڑی تھی لیکن تیری وجہ سے فوج کٹ کے گرنے لگ پڑی، تو کون ہے؟ تو آپ کی زوجہ نے سب کے سامنے ہی اونچا بتا دیا میں آپ کی زوجہ ہوں۔ خالد آج میری بہادری کی بات نہیں ہے، آج میری بہادری کی بات نہیں ہے، مجھے تو چھری بھی سیدھی چلانے نہیں آتی، میرے چھری پکڑتے وقت میرے ہاتھ بھی کانپتے ہیں، لیکن اصل بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک والے ٹوپی کی بات ہے۔ یہ برکتیں، یہ طاقت، یہ بہادری، یہ لشکر کو چیرنا، یہ ایسے بڑھنا، یہ کوئی اور بات نہیں۔ آج میرے سر پہ وہ ٹوپی ہے جو تو ہر جنگ میں سر پر رکھتا ہے
اور فتح یابی لیتا ہے، آج وہ میرے سر پر ٹوپی ہے جس کی وجہ سے میں اس بہادری سے لڑتی ہوئی آئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہی ہے عرض زمین، یہی عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہیں، مالک جنت بھی یہیں ہے، سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، شائع رحمت کی گھٹا بن کے گیسو۔ اللہ اکبر۔ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ جب صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، صحابہ کا عقیدہ دیکھیں کہ ابو عبیدہ بن جراح کو خواب میں تشریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رائے، ایڈوانس جو دن میں معاملہ بننا تھا ایڈوانس بتا دیا، لیکن لوگ مانتے نہیں۔ بھائی یہ ہم سے سمجھو یا ہمیں سمجھا دو، لیکن لوگ مانتے نہیں، کاش ماننے والے بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں آپ بڑے بہادر تھے، بڑے مضبوط تھے، کسی میدان میں کسی بات میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے، بڑی آپ کی عزت تھی۔ آپ تو پھر وقت کے چودھری بھی تھے، وقت کے لیڈر بھی تھے، وقت کے سپاہ سالار بھی تھے، بڑی فوج کے کمانڈر بھی تھے آپ۔ کہتے ہیں ایک دن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا تھوڑا معاملہ بن گیا، تھوڑا سا اختلاف ہو گیا۔ میں نے کہا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جائیں گے اور میری بات ٹھیک ہے، فیصلہ میرے حق میں ہو جائے گا۔ کہتے ہیں میں بھی اسی سوچ میں تھا کہ مجھے بات پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عمار کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کر لیا۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میں نے ساری باتیں چھوڑ دی، ابھی مجھے پتا ہے میں نے بس عمار بن یاسر کو راضی کرنا ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھیں، ساری باتیں چھوڑ دی، وقت کی پاور موجود ہے، اتنے مضبوط شخص تھے، کبھی پیچھے ہٹتے نہیں تھے، ہر جگہ میدان میں آگے آگے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ میں نے ٹھان لی کہ میں نے عمار بن یاسر کو راضی تو کرنا نہ کسی بہانے، جیسے ویسے آپ راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی کریم، یہ ایمان کی قوت۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پکا سچی محبت تھی، آپ کی ہر قول پہ، بات پہ، فرمان پہ اپنا سر خم کر دیتے تھے، تو پھر یہ بہادری اور یہ طاقت آپ کو نصیب ہوئی۔ صحابی رسول سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب قادسیہ پر حملہ کیا تو بڑا مضبوط قلعہ تھا، بڑی موٹی موٹی دیواریں، بڑے بڑے مضبوط دروازے، جتنے یہودی تھے اور بدھ مت تھے وہ سارے مہینوں کا ایڈوانس راشن لے کرنا قلعے کے اندر چلے گئے۔ کون اسے تباہ کرے گا؟ مسلمان واپس چلے جائیں گے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے سوچا کیا کریں، قلعہ بھی ہم نے فتح کر رہے ہیں، لیکن طریقہ کیا اختیار کیا جائے؟ لوگوں نے پوچھا جو ساتھ موجود تھے، تو میں نے کہا ہم اسے قلعے کو نہ فتح کریں گے۔ وہ کیسے؟ پوچھا لوگوں نے کیسے؟ تو فرمایا ایمان کی قوت سے۔ کس سے؟ ایمان کی قوت سے، ایمان کی طاقت سے ہم نے قلعہ فتح کرنا ہے۔ آپ نے پھر انسانوں کی، مسلمانوں کی قلعے کے آس پاس چار دیواری بنائی، مسلمانوں کو قلعے کے آس پاس کھڑا کر دیا، چاروں کونے میں صحابہ کھڑے ہو گئے۔ جب صحابہ کھڑے ہوئے نا تو سعد بن ابی وقاص نے فرمایا چلو بھائی سارے ایمان کی طاقت سے بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ خودی کا ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے حکم اذاں ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں 2-3 مرتبہ کہا نا جب ہم نے تو قلعے کی دیواریں ہلنے لگیں، اتنی موٹی دیواریں ہلنے لگیں، وہ یہودی عیسائی بدھ مت سارے باہر آئے، کہتے ہیں تم لوگ کیا پڑھ رہے ہو؟ ہماری دیواروں میں دراڑیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے بے ایمانوں، اے کافروں، ابھی تو ہم نے صرف ایمان کا آدھا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، ابھی صرف ہم نے ایمان کا آدھا کلمہ پڑھا ہے، اگر ہم پورا کلمہ پڑھتے تم تباہ و برباد ہو جاتے۔ کہ دیکھیں صحابہ کا عقیدہ کہ کلمہ پڑھنے سے قلعے کی دیواریں ہل جاتی ہیں، کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت، صحابہ کا آپس میں پیار، آپس میں محبت، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے حکم اذاں ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا جہاں ہے لا الہ الا اللہ۔ ایک دن ابو جہل نے نا جب بدر میں
جنگ ہونی تھی، جب غزوہ بدر ہوا تو ابو جہل نے ایک روایت کے مطابق محمد بن عیینہ اور ایک روایت کے مطابق عروہ بن مسعود کو نا اپنا جاسوس بنا کر بھیج، دیکھو مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، کافر تو بڑے زیادہ تھے۔ تو محمد بن عیینہ نے فرمایا کہ آ کے اسے کہا کہ ابو جہل کو کہ اتنے زیادہ تو کوئی نہیں ہے۔ محمد بن عیینہ نے کہا کہ اتنے زیادہ تو کوئی نہیں ہے، 313 312 بندے ہیں ٹوٹل۔ تو ابو جہل نے کہا یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کی پیٹھ پہ سب کو باندھتے ہیں، بچوں کو اور بوڑھوں کو سب کو باندھ کے مکہ لے آتے ہیں، یہاں تلوار سے ان کا کام صاف کر دیں گے۔ تو محمد بن عیینہ کہتے ہیں کہ ابو جہل ذرا ہوش کر، بڑا سوچ کے بات کر، میں جب وہاں گیا تو میں نے دیکھا۔ اس نے پوچھا کیا تو نے دیکھا ہے؟ کہتا میں نے یہ دیکھا تمام بچوں بزرگوں نے سب نے جھولیاں پھیلائی ہوئی ہیں اور اللہ پاک سے عرض کر رہے ہیں اللہ ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان ہونے کے لیے آئے ہیں، ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان ہونے کے لیے آئے ہیں، مولا ہمیں واپس نہ پھیری۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ولیانہ پیار ہو جاتا ہے نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو جاتی ہے نا، پھر یہ ہیلے باندھے نہیں نکلتے کہ یہ کام سنت ہے، یہ سنت موقع ہے۔ تو پھر جب ان بندہ باتوں کو چھوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے نا، پھر ایمان کی طاقت ملتی ہے، پھر ایمان کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے شام پر حملہ کیا تو یہودی باہر نہیں نکلتے تھے، یہودی قلعے سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ میں نے بولا کیا کروں، ہم نے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ تو کچھ دنوں بعد نا انہوں کا بڑا کمانڈر لیڈر سپہ سالار باہر آیا، یہودیوں کا جرنیل، تو کہتا ہے کہ میں تم سے مذاکرات کرنے آیا ہوں، اگر میرے مذاکرات ہمارے آپس میں صلح ہو گئی تو ٹھیک ہے، اگر صلح نہیں تو میرے ہاتھ میں زہر کی پڑیا ہے، میں یہ زہر کھا لوں گا لیکن قلعہ تمہارے حوالے نہیں کروں گا، قلعہ مسلمانوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ میں فرمایا ایسی بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ زہر تو جب تک اللہ نہ چاہے کسی بندے پر اثر ہی نہیں کرتی، جب اللہ کا حکم ہے نہ ہو بندے پر زہر تو اثر ہی نہیں کر سکتی، بندے پر زہر اثر نہیں کر سکتی، تو یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ زہر اتنا خطرناک ہے نا کہ اگر بندے کو اس کی ناک میں ایک ذرہ اس کا چلا جائے بندہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے، اتنی خطرناک ہمارے علاقے کی یہ زہر ہے، اتنا خطرناک یہ وائرس ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے دکھا ذرا، تو آپ نے وہ زہر اس سے لی اور کھا لی، بسم اللہ پڑھ کے کھا لی، اوپر سے پانی بھی پی گئے، گلاس پانی بھی پی گئے، اور سارے یہودی آپ کے پیچھے کھڑے تھے کہ آپ نے اسے کہہ دیا تھا سارے یہودیوں کو بلا میں زہر کھا کے دکھاؤں گا، وہ تو خوش ہوا بڑا کہ زہر کھا لیں گے مر جائیں گے تو ہمارا قلعہ بچ جائے گا۔ لیکن جب سارے یہودی سامنے آ گئے تو آپ نے زہر کھائی، ایک گلاس اس کے بعد پانی بھی پی لیا، اور پانی پینے کے بعد 18 نفل بھی پڑھ لیے، کتنے 18 نفل پڑھ لیے، اور ہر 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد جب پیچھے مڑ کے دیکھتے تو ہزاروں یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ اللہ اکبر، یہ بسم اللہ کی برکت، یہ ہے ایمان کی طاقت جس سے وہ کہتے کوئی کھائے سونگے تو مر جاتا ہے۔ آپ نے وہ قلعہ ایمان کی طاقت پہ، ایمان کی پاور پہ، اللہ پاک پر یقین سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے آپ نے کیا۔ اور ایمان کی طاقت کا ہر روزانہ پتہ لگ سکتا ہے، ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر پروگرام پہ پتہ لگ سکتا ہے، ہر شادی پہ، ہر عید پہ پتہ لگ سکتا ہے۔ جب بندہ گزرتا ہے نا تو سامنے اگر عورت تاری نظر نہیں جھکاتا نا، مطلب اس کے اندر ایمان کی طاقت کوئی نہیں ہے۔ بندہ بے حیائی کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، اس میں ایمان کی طاقت کوئی نہیں ہے۔ وہی اگر باپ کے سامنے اس کے بچے رو رہے ہوں، باپ کے سامنے اس کے بچے ابو جی کپڑے لے دیں، یہ چیز لے دیں، اور باپ کے سامنے حرام پیسہ بھی موجود ہو، اور باپ اس وقت کہے بیٹا صبر کرو، اور باپ وہ حرام پیسہ اپنے بچوں پر استعمال نہ کرے، تو پھر ایمان کی طاقت کا پتہ لگتا ہے۔ ایک خوبصورت عورت ہو، بدکار عورت ہو، اور لڑکا جوان ہو، اسے خواہش بھی موجود ہو، لیکن وہ جب عورت کو دیکھے، عورت اسے گناہ کی دعوت دے تو وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو پھر ایمان کی طاقت کا پتہ لگے گا۔ ایمان کی کسی دو نمبری نہیں کرنی، کسی جھوٹ نہیں بولنا، ان سارے موقعوں پہ ایمان کی طاقت کا پتہ لگتا ہے کہ ایمان کی طاقت بندے کے اندر کتنی موجود ہے۔ اگر یہ گناہ کر لیے، یہ کام کر لیے، تو پھر سمجھ لو ایمان کی طاقت کوئی نہیں، پھر اتنی طاقت، اتنا یقین پھر مل نہیں سکتا۔ مصعب بن عمیر صحابی رسول ہے،
جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہاتھ میں جھنڈا تھمایا، آپ جھنڈا لے کر کافروں سے لڑتے انہیں بڑا قتل کیا، بڑے کافروں کو قتل کر دیا۔ آپ پہ کافر نے وار کیا، آپ کا ایک ہاتھ کٹ گیا، آپ نے جھنڈا دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ کافر نے وار کیا، آپ کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا، آپ نے جھنڈا دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا اور کافر نے آپ کو شہید کر دیا۔ آپ شہید ہو گئے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم مصعب بن عمیر کے پاس تشریف لائے، آپ شہید ہوئے تھے تو آپ نے جھنڈا اپنے دونوں بازوؤں سے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی آنکھوں میں آنسو موجود تھے، آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ مصعب کے ایمان کا جھنڈا ہے جو دنیا سے لے کر چلا گیا۔ یہ ہے ایمان کی طاقت، یہ ایمان کی مضبوطی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں مقام اجنادین میں جنگ ہو رہی تھی تو مردان نامی جو بڑا ان کا جرنیل تھا، اس کے کافی بڑے بڑے سپہ سالار نا، کمانڈر فوجی بڑے بڑے، وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آتے اور حضرت زرار صحابی رسول ہیں، زرار بن عزور، تو آپ انہیں آتے سارے اسے قتل کر دیتے، کافی قتل ہو گئے۔ تو وردان کو بڑا غصہ، اس نے کہا میں خود مقابلہ کرتا ہوں اس شخص سے، اتنے قیمتی بندے اس نے قتل کر دیے میرے لشکر کے۔ وہ میدان میں آنے لگا نا تو ایک استفان نامی کمانڈر تھا، اس نے کہا وردان میں جاتا ہوں، آپ اپنے مقام پہ کھڑے ہوں، میں اس بندے کو ختم کر کے آتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا وردان نے کیا تیری شرط ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں زرار صحابی رسول کا سر کاٹ کے لاؤں گا، شرط یہ ہے تو اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرے گا، اپنی بیٹی کا نکاح۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، نکاح کر دوں گا، آج حکومت بھی تجھے دے دوں گا، تو انہیں ہرا دے۔ وہ جب میدان میں آیا تو صحابی رسول زرار بن عزور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی سخت جنگ، آپ وہ بھی بڑا مضبوط تھا اور آپ بھی بڑی طاقت والے تھے، ایمان کی قوت آپ کے اندر بڑی موجود تھی۔ اتنی زیادہ جنگ ہوئی، اتنی زیادہ جنگ کہ دوپہر کا ٹائم ہو گیا اور دھوپ اپنے عروج پر تھی، دھوپ اپنے عروج پر تھی، ابھی گھوڑوں میں ہمت ہی نہ رہی، گھوڑے پسینے سے بھر گئے، گھوڑے سے چلنے کی ہمت نہ رہی اور آپ کا جسم بھی پسینے سے بھر گیا، لیکن دونوں مضبوط تھے۔ زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالد بن ولید نے پیچھے سے آواز، کہتے ہیں زرار اتنی سستی کر رہا ہے تو؟ جب آپ نے خالد بن ولید کی آواز سنی نا، آپ گھوڑے پر کانپنے لگے کچھ دیر ایسے، جب گھوڑے پہ کانپے تو آپ نے پھر زور سے حملے کرنا شروع کیے۔ جب زور سے حملہ کرنے تو گھوڑے آخر کر گھوڑا رک گیا، گھوڑے میں ہمت نہ رہی، تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ سامنے اس کا جو استفان ہے نا کافر، تو اس کا غلام آ رہا ہے نیا گھوڑا لے کر، مطلب نیا گھوڑا دے گا اور وہ جنگ جیت جائیں گے، آپ کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے، استغفر اللہ۔ تو جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ کے جان پہ آ گئی، میں کیا کروں، خطرہ آپ کو جان کا بن گیا، تو ابھی کیا معاملہ کیا جائے، لیکن آپ نے بے بسی نہیں کی، آپ شمع رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی امید تھی۔ تو شاعر نے پھر خوب کہا، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پہ فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ پھر آپ نے گھوڑے، علامہ باقری نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، حوالہ موجود، علامہ باقری نے لکھا ہے، آپ نے پھر گھوڑے کو دھمکی دی، آپ نے گھوڑے کو کہا تیزی کر، تیزی کر، ورنہ میں تیری شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کروں گا، تیری میں شکایت کہاں کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کروں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کتنے 2-3 سال بعد کا واقعہ ہے۔ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب اپنے گھوڑے کو یہ دھمکی دی نا، گھوڑا پھر بھاگا، گھوڑا پھر بھاگا، اور جو غلام نیا گھوڑا لے کر آ رہا تھا، آپ نے اس غلام کو قتل کیا، اس کا گھوڑا لیا اور آپ نے آ کر اس کافر بطریق کو، اس کافر رومی کمانڈر کو
آپ نے قتل کر دیا۔ تو دیکھیں جانور بھی ہیں، جانور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کا نام سن کے آپ کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی گھریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے نہیں۔ لوگ مانتے نہیں ہیں، لوگ اس بات کو نہیں مانتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ لوگ نہیں مانتے، لیکن نہ مانے، یہ عقیدے کی بات ہے، یہ ایمان کے مضبوطی کی بات ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے جو دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ذکر روکے فضل کاٹے نقص کو جو یہاں رہے، ذکر روکے فضل کاٹے نقص کو جو یہاں رہے، پھر کہے مردک کہوں امت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا ہمیں مضبوط محبت رکھنی ہے، بڑا مضبوط ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صدائیں سنتے ہیں، ہماری التجائیں سنتے ہیں۔ کوئی یہاں صدا لگائے یا مکہ میں لگائے، کوئی مدینہ میں لگائے، کوئی غریب گھر میں لگائے، تو لیکن بات تو بس بات نکلے دل سے، آہا کے ساتھ بات نکلے تو ضرور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سنتے ہیں۔ لیکن ہم نے محبت ظاہری کر لی ہے، ہم نے دروشی پڑھنا ہے تو ہم نے دل سے نہیں پڑھنا، ہم نے جو چیز پڑھنی ہے ادھر ادھر دیکھنا ہے۔ جب تک دل سے کوئی کام نہیں کریں گے نا تو پھر ایمانی قوت نہیں ملے گی۔ صحابہ کا عقیدہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا میرے ایمان کی قوت سے میں نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے بکھاڑا، ایمان کی قوت سے۔ تو ایمان کی قوت کیسے تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت تھی۔ جنگ دمشق میں حضرت خالد بن ولید جب دوسرے دن جنگ کا دوسرا دن تھا تو کافروں نے یہ پروگرام بنایا کہ مسلمانوں کو مارا ہی نہیں سکتے، ہمارے لوگ دن بدن قتل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے پروگرام بنایا کہ رات کو مسلمان نا اللہ پاک کی بات کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہم نا رات کو ان پر اس وقت اچانک حملہ کر دیں گے اور مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ ان لوگوں نے اپنے پروگرام کے مطابق رات کو ناقوس بجایا اور سارے کے سارے اس قلعے کے دروازے کھل گئے اور سارے کافر اچانک باہر آئے۔ تو صحابہ کرام کوئی نفل پڑھ رہا تھا، کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ پاک کی باتیں مصروف تھے۔ جب آواز سنی تو سب نے فوراً تیار ہو گئے، تلواریں اٹھائی اور بڑھے۔ اور حضرت خالد بن ولید صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جہاں مسلمانوں کا لشکر سارا موجود تھا، جہاں خواتین وغیرہ موجود تھیں، وہ کافی دور فاصلے پر تھی۔ آپ نے رات کا وقت تھا، آپ نے جب شور کی آواز سنی نا تو آپ نے 2000 ساتھیوں کو دوستوں کو وہاں چھوڑا اور 400 سواروں کے ساتھ آپ نے گھوڑوں پہ جلدی جلدی سوار ہوئے اور آپ نے اونچے اونچے آواز میں آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، واہ غوثاہ واہ محمدہ واہ غوثاہ واہ محمدہ۔ آپ یہ صدا لگاتے ہوئے گھوڑا اڑاتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ جب آپ پہنچے تو آپ نے تمام کافروں کو اتنا شدید قتل کیا، آپ کے گروہ نے اتنا شدید قتل کیا کہ کافر آدھے قتل اور آدھے بھاگ کے قلعے میں دوبارہ گھس گئے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ نے نعرہ جو لگایا اس کا معنی کیا ہے؟ واہ غوثاہ واہ محمدہ۔ اس کا مطلب ہے اے مددگار، اے مدد فرمانے والے، اے محمد۔ مطلب 3 سال بعد، یہ 13 ہجری میں واقعہ، یہ جنگ ہوئی 13 ہجری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 3 سال بعد آپ یہ شام کے ملک میں نعرہ لگا رہے ہیں۔ کیا آپ کا عقیدہ کوئی نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں؟ آپ کا عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، آپ زندہ ہیں، ہماری خبر کو سن رہے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عین مشکل وقت پکار رہے ہیں۔ یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا ہر مشکل میں یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ عقیدہ ہے۔ نہ کہوں کیوں کر یا حبیبی اغثنی، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ یہ صحابہ کرام کی محبتیں ہیں اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی جب بھی حق و باطل کے درمیان جنگ ہوئی، چاہے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہوئی، چاہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق اعظم کے دور میں ہوئی، چاہے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ عثمان غنی کے دور میں ہوئی، چاہے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی،
تو مسلمانوں نے ہمیشہ فتح حاصل کی، کیونکہ میں نے شروع میں آیت پڑھی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا تم ہمت نہ ہارو، پریشان نہ ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہمیشہ غالب آؤ گے۔ اور دیکھیں اللہ پاک نے صحابہ کرام سے اللہ پاک کی فضیلت اور آپ صحابہ کرام کی ایمان کی تصدیق کہ اللہ پاک نے ایسے کلمات کے ساتھ صحابہ کرام کو یاد فرمایا، یاد کیا، جیسے اللہ پاک انبیاء کرام علیہ السلام کو یاد فرماتا ہے۔ چاہے یہ ایمان کی طاقت کتنی مضبوط ہے، چاہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ دہکتے انگاروں پر ہوں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جسم میں نیزہ پیوست ہو جائے، چاہے جناب یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو تختے پر جب پھانسی کے تختے پر چڑھایا جائے آپ مسکرائیں، چاہے کوئی بھی صحابی ہو کسی بھی مشکل کے وقت ہمیشہ مسکرائے، ایمان کی طاقت سے ہوا، ایمان کی قوت سے ہوا۔ اور جب تک امت ایمان کی قوت پر مضبوط رہی، اپنے دل کو صاف رکھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کی، چاہے وہ طارق بن زیاد ہو، چاہے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے محمد بن قاسم ہو، جب تک یہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امت کا صحیح عقیدہ رہا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت ہے، ہاں یاد رکھیں ایمان کی طاقت بھی ہو اور ہتھیار بھی موجود ہوں، پھر کوئی کسی مسلمان کی سے پیچھے نہیں، لیکن ہتھیار موجود ہوں، ایمان کی طاقت ختم ہو جائے تو پھر وہ قوت نہیں ملتی۔ یہ قوت حاصل کرنے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کرنی ہوگی، آپ کے سارے صحابہ، آپ کے سارے صحابیات سے پکا سچا پیار کرنا ہوگا، ان سب کے بارے میں ہمیں اچھے الفاظ اچھے خوبصورت طریقے سے ان کی بارگاہوں میں پیش کرنے ہوں گے، تو انشاءاللہ پھر ہمیں ایمان کی قوت اور ایمان کی طاقت نصیب ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ کرم فرمائے، رحم فرمائے اور ہمیں دین مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام سے پکا سچا پیار نصیب فرمائے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہہ گئے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق کہ تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کی شکل میں دکھلا کر تجھے جلوائے دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔